کالعدم تنظیم جو تحریک لبیک ہے اس کے خلاف حکومت نے سخت فیصلے لیے ہیں اور وہ ایکشن کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب تحریک لبیک کا جو رکا ہوا مارچ تھا وہ دوبارہ روانہ ہو گیا ہے۔ راستے میں رکاوٹیں بھی ہیں۔ پولیس والے ایک اور شہادت کی اطلاع دے رہے ہیں کہ 3 کہہ رہی ہیں کچھ رپورٹیں، کچھ 4 کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے شہید ہو گئے ہیں، درجنوں پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب تحریک لبیک کے کارکن بھی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں، اور یہ سارا معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ بولنے کے، غلط مطالبات کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور صورتحال اب یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا، کیبنٹ نے، کہ جو بھی ریاستی رٹ کو چیلنج کرے گا اور اس لیول پہ چیزوں کو لے جائے گا ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ایک یہ بھی الزام لگایا گیا کہ اس تنظیم کو کچھ بھارت سے فنڈنگ ہے۔ ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ یہ عسکریت پسندی جیسی ایک تنظیم بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس قسم کے الزامات اس تنظیم کے اوپر لگے ہیں۔ دوسری جانب تنظیم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد اور اسلام آباد تک اپنا لانگ مارچ لے کر جائیں گے۔ اب ایک موقف ہے حکومتی، ایک موقف ہے تحریک لبیک کی تنظیم کا، ایک چھوٹا سا موقف میرا بھی ہے۔ کوئی سند نہیں ہے کہ جو اس احتجاج میں شامل ہوگا وہی صرف عاشق رسول ہوگا۔ گھر بیٹھے ہوئے بہت سارے بہن بھائی وہ بھی عاشق رسول، جو پولیس والا سامنے کھڑا ہو سکتا ہے وہ بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے، جس کی گاڑی رک گئی ہے یا جس کی گاڑی ٹوٹ گئی ہے یا جس کا رکشہ جل گیا ہے وہ بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے۔ پولیس والے جو زخمی ہیں ہو سکتا ہے وہ زیادہ بڑے عاشق رسول ہوں۔ تو اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی کلیم نہیں کر سکتا، کوئی ٹھپا نہیں ملتا، یا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تحریک لبیک کے احتجاج میں شامل نہیں ہیں لہٰذا آپ عاشق رسول نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آپس میں سب اختلافات کرتے ہیں۔ تحریک لبیک بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن تحریک لبیک سے اختلاف یا اتفاق ان دونوں صورتوں میں آپ کے مذہب پہ یا آپ کے عقیدے پہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک لبیک سے اختلاف یا اختلاف یہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں یا کتنے اچھے عاشق رسول ہیں، اور اسی طرح آپ اگر تحریک لبیک کے حق میں کھڑے ہیں تو یہ کوئی سند بھی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو پیمانہ مت بنائیے، لوگوں کے ایمان کے پیمانے یہاں پہ مت رکھیں، آپ مت تولیے کہ کون کتنا بڑا مسلمان ہے، اور اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ یہ آگ بھڑکا رہے ہیں، اس میں کچھ غیر ملکی بھی شامل ہو جاتے ہیں اس آگ کو ہوا دینے کے لیے، اور جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس ملک کے اندر کوئی ڈیوائیڈ آتی ہے، کوئی اختلاف آتا ہے تو بیرونی قوتیں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ قوم آپس میں لڑ کے مر جائے، لیکن انشاءاللہ نہ کبھی پہلے ایسا ہوا اور نہ ایسا ہوگا۔ اب جو میرے پاس مہمان موجود ہے یہیں سے ہم بات چیت کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ان میں شہزاد سعید چیمہ صاحب، سیکرٹری انفارمیشن پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی، بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ حلیم عادل شیخ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، پاکستان تحریک انصاف سے، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ کھیل داس کوہستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں اور ممبر قومی اسمبلی ہیں PMLN سے۔ کھیل داس صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب جن سے میں اس پروگرام کا آغاز کروں گا، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب۔ جنرل صاحب یہ اب کیا کرے ریاست، کیسے ان چیزوں کو ٹیکل کرے؟ دیکھیں شیخ رشید نے اگر ٹائم بھی بائے کیا ہے تو اس طرح کی مطالبات کو پہلے مان لینا اور بعد میں ریاست کا یہ کہنا کہ ہم یہ نہیں مان سکتے یا ان سے پیچھے ہٹ جانا، یہ شکایت ہے جو مین شکایت ہے تحریک لبیک کے لوگوں کی، کہ ہم سے پھر تسلیم کیوں کیا تھا ہمارا مطالبہ اگر بعد میں پورا نہیں کرنا تھا۔ یہ ان کا بیسک جو اس وقت جو سب سے مضبوط ان کا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے۔ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ جائز کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک وقت میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو یہ کہنا کہ ہم یہ کریں گے اور بعد میں وہ سارا کچھ نہ کرنا، یہ پہلی شکایت ہے ان کی جو بہت ٹھیک لگتی ہے دیکھنے میں۔ جنرل صاحب دیکھیے شکایت ٹھیک ہے، یہ شکایت اس سے بڑی ہونی چاہیے تھی اور وہ میری شکایت ہے۔ دیکھیے آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں
کہ جب یہ آپس میں اکٹھے ہو رہے تھے تو ایک دن میں تو نہیں ہو گیا سارا کچھ. اور پولیس کی جو اتنی بڑی اسپیشل برانچ ہم نے رکھی ہوئی ہے, لوکل انٹیلیجنس سسٹم جو ہم نے رکھا ہوا ہے, ان کو خبر نہیں تھی کیا حالات بن رہے ہیں یہاں پہ. کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جو اسپیشل پولیس ہے وہ ڈیلی کے حساب سے اپنی جو رپورٹس فائل کرتی ہیں تو مختلف رپورٹس دیتی ہیں وہ, اور ان کو سارا صبح تک آئی جی کے پاس اور پھر جو بھی کنسرن منسٹر اس کے پاس پہنچتی ہیں وہ. ہم نے اس سے توجہ نہیں دی. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ بار بار یہ تیسری دفعہ بہت بڑا ہی کام کر رہے ہیں, چوتھی دفعہ بلکہ. اور جب یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس کام کو کرنے دے کے جب ایک سچویشن اس لیول تک پہنچ جاتی ہے پھر ہم بھاگتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب بات کرتے ہیں تو ہم صرف جو ہے نا وہ فائٹنگ میں نہیں کرتے, اس کو صرف تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے ہم ایسے مطالبات مان لیتے ہیں نیگوشیٹ میں, جس کے بعد ان کو ہم اس سے واپس چلے جاتے ہیں. تو اینڈ پہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو وے آف ہینڈلنگ دی سچویشن ہے اس میں بے انتہا کمزوری دکھائی جا رہی ہے. بارہا یہ حکومت کا نہیں, باقی پچھلے حکومتوں میں یہی ہوا ہے. ان لوگوں کو اکٹھا ہونے سے پہلے کیوں نہیں روکا گیا؟ جب پچھلی دفعہ یہ آئے تھے اور پچھلے جب بات چیت ہوئی تھی تو اندازہ نہیں تھا کہ کہاں تک کیا کیپبلٹیز ہیں ان کی, کتنے لوگ ہیں ان کے پاس اور یہ کیا کر سکتے ہیں. آج جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے بارے میں یہ ہیں, بلکہ ان کے پاس ٹیررسٹ گروپ بھی ہے, کلاشنکوف وغیرہ بھی ہیں, تو ابھی آپ کیوں مجھے بتا رہے ہیں؟ پہلے آپ کہاں تھے آپ لوگ سارے؟ اور وہ تو ایک سچویشن تھی, اب یہ آ گیا جہاں. آج دیکھیے سچویشن جہاں وہ پہنچی ہوئی ہے, اس کو اگر آپ بائی فورس حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آگ بھڑکے گی. اور اس وقت تو کیا کریں سر اس وقت؟ وہ تو کہتے ہیں اسلام آباد جائیں گے, یا پھر وہ کہتے ہیں ہمارے سیدھے دو مطالبے, ایک تو سفیر کو نکال کے پھینکو واپس, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ سعد رضوی صاحب کو فارورڈ دیں اور باقی لوگوں کو بھئی سب کو چھوڑ دیں. جو جتھا اٹھ کے کھڑا ہوگا پھر تو آپ سب کچھ ختم کر دینا, جتھوں کی حکومت ہو جائے گی پاکستان میں. اس کو اس وقت ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. کیسے ڈیفیوز کرنے کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کے ان سے بات کریں. آپ کسی سینسیبل پولیس آفیسر کو بٹھائیں گے ساتھ, وہ آپ کو بتا دے گا کیسے اس کو ڈیفیوز کرنا ہوتا ہے. ہمیں ڈیفیوز, ان کو بہت اچھی طرح پولیس سمجھتی ہے کیسے کرنا ہے کام اس کو. آپ دیکھیں کہ جو سپورٹ گروپ ہے اس کو ان سے علیحدہ کر دیں. جو ان کو فائنینشیل سپورٹ دے رہا ہے یا جو ان کو مٹیریل سپورٹ دے رہا ہے, ایڈمنسٹریٹو سپورٹ تو مل رہی نا کہیں نہ کہیں سے ان کو, اب اس کو بلاک کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جا کے گلی محلے سے وہ اکٹھے کر کے نہیں لے کے آتی. وہ لے کے آتے ہیں وہ لوگ جو جن کو کیا نام پتہ نہیں دیا جاتا ہے میڈیا میں, بہت میں کہنا نہیں چاہتا. نہیں, لیکن جنرل صاحب سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ لگاتار ہمارے علماء اکرام ہیں, ہماری مساجد سے ہی گئے ہیں یہاں آس پاس سے ہی, لیکن یہ اپنے کراؤڈ کے دماغ میں لگاتار یہ بٹھا رہے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ نہیں چل رہا وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں, یا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, جیسے وہ کلاس ہی کوئی الگ ہے. جی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ اب اس کو آپ نے اس جگہ پہ آپ نے رکوانا ہے. ان کے سپورٹ گروپ کاٹیے, ان کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں, سیکنڈ تھرڈ ایئر کی سو کالڈ لیڈرشپ ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ٹارگٹ کیجئے, تاکہ یہ جو ٹاپ پہ جو شور بچا رہے ہیں لوگ اور جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے درمیان ایک خاص قسم کی آپ کو کھڑی کرنی پڑے گی. میں دیوار تو نہیں کہوں گا, لیکن ان کا کمیونیکیشن بریک کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے سب کچھ ہوتا رہا تو یہ تو فساد دن بدن بڑھ رہا ہے. ابھی فضل الرحمان صاحب نے بھی بہت گرم گرم بیان دے دیا ہے اور یہ بھی ابھی امبولڈن ہو گئے ہیں. تو آپ کو اس وقت اگر آپ مطالبہ پہلے مان لیے تھے, یا تم عمل کریں. اگر عمل نہیں کر سکتے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے, تو یہ بھی پاکستان کے مفاد کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے جو سچویشن جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. چیمہ صاحب اب ریاست کیا کرے؟ دیکھیں جو ہو گیا اس میں سے ہم گزر گئے اور بہت بری طرح گزرے انفارچونیٹلی. کل جو اپوزیشن تھی وہ بغلیں بجا رہی تھی ان کے نکلنے پہ, آج بھی اپوزیشن کا رویہ مختلف نہیں ہے. ریاست کے بارے میں کون سوچے گا اور اب what to do now سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. اپوزیشن کے نکلنے پہ نہ پہلے بغلیں بجا رہی تھی اور نہ اب بغلیں بجا رہی ہے. اپوزیشن اسی پاکستان کی شہری ہے اور اس پاکستان کے ساتھ ہمدردی اور پاکستانی کا کنسرن رکھنے والی اپوزیشن ہے. تمام اپوزیشن کی اگر میں ان جنرل بات کروں, میں خالی اپنی جماعت کی بات کروں. ٹھیک ہو گیا سر؟ سر آپ آگے فرمائے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ جو سپاہی شہید ہو گیا وہ بھی عاشق رسول ہو. سر یقیناً عاشق رسول ہوگا. کون عاشق رسول نہیں؟ کلمہ پڑھا اس کے بعد آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے. نہیں سر, وہ دل سے ہے. عشق رسول پہ تو سر دوسری بات کوئی نہیں.
ہم مسلمان کہتے ہیں ہم قربان، ہماری آل اولاد قربان، بے شک. تو بات ختم ہوگی سر. اب بات یہ کہ عشق کا امتحان ہے کیا؟ جو یہ سارا معاملات چل رہے ہیں، یہ سب سے پہلے تو سر وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ جی کون سا ایسا امتحان ہے جو عاشق رسول پاس کرے گا تو اس کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 سر، آپ نے سرکار کی بات کی، کمپیٹنسی کی بات کی. سر یہ کون سی کمپیٹنسی؟ سر یہ ڈنگ ٹپاؤں ہے. آگے جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ جی وہ وقت گزاری، یہ وہ معاملات. ہاں ایگزیکٹلی وہی کہ ٹائم صرف پاس کرتے ہیں. سر ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ دھرنا ختم ہو جائے، یہ چھ دن کے لیے ڈیفیوز ہو جائے. سر ڈنگ ٹپاؤ سے کبھی سرکار یا حکومتیں یا معاملات کبھی زندگی میں چلے؟ کنٹینیوس انگیجمنٹ نہیں ہے سر. کنٹینیوس انگیجمنٹ ود ہارٹ اینڈ سول ہو، ود پروفیشنلزم ہو. خالی کنٹینیوس آپ سر یہی ٹی ایل پی والے بات کس سے کریں؟ جان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ پولیس والا کوئی معقول افسر چل جائے. سر یہ پولیس، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مشورہ کریں کہ ان کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے. سر مشورہ کون کرے گا پولیس والے سے؟ سر بندہ تو آگے سے ہے کوئی نہیں حکومت وقت کا، کوئی ایک ذمہ وار آدمی. آپ ان سے پوچھ لیں سر جو باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں یا جا رہے ہیں اسلام آباد، آپ ان سے پوچھئے کہ نیم دا پرسن ان دی انٹائر گورنمنٹ آف پی ٹی آئی کہ جس سے وہ مطمئن ہو ڈائیلاگ کرنے کے لیے.